قومی اسمبلی میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب 18,771 ارب روپے کا وفاقی بجٹ پیش کر دیا۔ موجودہ مالی سال میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور امریکہ ایران جنگ کے باوجود ہماری معاشی شرح نمو 3.7% تک پہنچ چکی ہے۔ اس مالی سال میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی شرح نمو 6.1% رہی۔ خدمات شعبے میں 4.1% شرح نمو سامنے آئی۔ ہماری معیشت کا حجم $452 ارب تک پہنچ چکا ہے، جو کہ نیا سنگ میل ہے، جبکہ فی کس آمدنی $1751 سے بڑھ کر $1901 ہو گئی ہے۔ پچھلی 2 سالوں میں پالیسی ریٹ میں تاریخی کمی ہوئی ہے۔ زرعی مبادلہ ذخائر 3 سال قبل $4 ارب تھے، جو بڑھ کر $17 ارب سے زائد ہو چکے ہیں۔ زرعی مبادلہ ذخائر 3 مہینوں کی درآمدات کے لیے کافی ہیں۔ وزیر خزانہ کے مطابق ترسیلات زر پچھلے مالی سال $38 ارب تھیں۔ اس مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں ترسیلات زر کا حجم $38 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ سال بھر کی ترسیلات زر $41 ارب سے تجاوز کر جائیں گی۔ آئندہ مالی سال کے لیے اقتصادی ترقی کی شرح 4% رہنے کا امکان ہے، جبکہ افراط زر کی اوسط شرح 8.2% متوقع ہے۔ بجٹ خسارہ جی ڈی پی کا 3.6% تک، جبکہ پرائمری سرپلس جی ڈی پی کا 2% ہوگا۔ ایف بی آر کے محصولات کا تخمینہ 15,264 ارب روپے ہے، جو کہ رواں مالی سال سے 17.6% زیادہ ہے۔ وفاقی محصولات میں صوبوں کا حصہ 8,848 ارب روپے ہوگا۔ وفاقی نان ٹیکس ریونیو کا ہدف 5,336 ارب روپے ہوگا۔ وفاقی حکومت کی خالص آمدنی 11,751 ارب روپے ہوگی۔ وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا تخمینہ 18,771 ارب روپے ہے، جس میں سے 8,054 ارب روپے مارک اپ کی ادائیگی کے لیے مختص ہوں گے۔ وفاق کے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 1,000 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کے جاری اخراجات کا تخمینہ 17,495 ارب روپے ہے۔ ملکی دفاعی حکومت کی اہم ترین ترجیح ہے۔ اس قومی فرض کے لیے 3,000 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔ سول انتظامیہ کے اخراجات کے لیے 1,071 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں، جبکہ پینشن کے اخراجات کے لیے 1,169 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ملٹری پینشن پر 822 ارب روپے خرچ کرنے، جبکہ سول پینشن پر 272 ارب روپے خرچ کرنے کا تخمینہ ہے۔ بجلی اور دیگر شعبوں کے لیے سبسڈی کے طور پر 1,091 ارب روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ جاری اخراجات سے آزاد جموں کشمیر کے لیے 146 ارب روپے، گلگت بلتستان کے لیے 88 ارب روپے اور کے پی کے لیے ضم شدہ اضلاع کے لیے 95 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ اگلے مالی سال بی آئی ایف سی کے لیے 838 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ بی آئی ایس پی کے لیے یہ رقم پچھلے سال کے مقابلے میں 17% زیادہ ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 7% اضافہ کرنے کی تجویز ہے، جبکہ کم سے کم ماہانہ تنخواہ میں 10% اضافے کی تجویز ہے۔ آمدنی کے لیے 4 سلیس کی تنخواہ دار افراد کو ریلیف کی تجویز ہے۔ 22 سے 32 لاکھ روپے سالانہ آمدنی پر ٹیکس کی شرح 20% کرنے کی تجویز ہے، جبکہ 32 سے 41 لاکھ تک آمدنی پر ٹیکس کی شرح 25% تک کرنے کی تجویز ہے۔ 41 سے 56 لاکھ روپے سالانہ تنخواہ پر انکم ٹیکس کی شرح 29% کرنے کی تجویز ہے، جبکہ 56 سے 70 لاکھ روپے سالانہ تنخواہ پر انکم ٹیکس کی شرح 32% کرنے کی تجویز ہے۔ تنخواہ دار طبقے پر عائد 9% سرچارج کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ 15 سے 50 کروڑ روپے تک آمدنی کی 6 سلیز پر عائد سپر ٹیکس ختم کرنے کی تجویز ہے۔ 50 کروڑ سے زیادہ آمدنی پر سپر ٹیکس کی شرح 10 سے کم کر کے 8% کرنے کی تجویز ہے۔ تاہم بینکوں، تیل و گیس تلاش کرنے والی کمپنیوں اور فرٹیلائزر پر سرچارج برقرار ہے۔ چھوٹے دکانداروں کے لیے فکسڈ ٹیکس سسٹم متعارف کرانے کی تجویز ہے۔ اس سسٹم میں وہ دکاندار آ سکتے ہیں جن کی سالانہ فروخت 20 کروڑ روپے سے کم ہے۔ چھوٹے دکانداروں اپنی سالانہ سیلز کا 1% ٹیکس ادا کریں گے۔ اس ٹیکس میں دکاندار اپنا ود ہولڈنگ ٹیکس ایڈجسٹ کرا سکیں گے۔ چھوٹے دکانداروں کو گوشوارے جمع کراتے وقت کم از کم 25,000 روپے جمع کرانا ہوگا۔ ان کا روٹین میں کوئی آڈٹ نہیں ہوگا اور انہیں خریداری پر ود ہولڈنگ کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ پی او ایس مشین رکھنے سے استثناء ہوگا۔
بجٹ میں جائیداد منتقلی پر عائد ود ہولڈنگ ٹیکس میں کمی کی تجویز ہے۔ فائلرز کے لیے جائیداد خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس 2.5% سے کم کر کے 1.25% کرنے کی تجویز ہے، جبکہ نان فائلرز کے لیے جائیداد کی فروخت پر ود ہولڈنگ ٹیکس 5.5 سے کم کر کے 2.75% کرنے کی تجویز ہے۔ ایکسپورٹ پر ایڈوائز انکم ٹیکس اور کم سے کم ٹیکس کی مد میں مجموعی طور پر 2% ٹیکس ہے، جسے کم کر کے 1.2% کرنے کی تجویز ہے، جو کہ کم سے کم ٹیکس کی مد میں ہے۔ کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ کے بین الملک استعمال پر ود ہولڈنگ ٹیکس 0.5% کرنے، غیر ملکی اثاثے رکھنے پر کیپٹل ویلیو ٹیکس ختم کرنے کی تجویز ہے۔ یہ ٹیکس غیر ملکی اثاثے ظاہر کرنے کی حوصلہ شکنی کا باعث بن رہا تھا۔ امپورٹ کی جانے والی گاڑیوں پر، جبکہ 2 سے 3 ہزار سی سی تک کی ایس یو ویز پر بھی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 3000 سی سی بڑی گاڑیوں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں اضافہ کیا جا رہا ہے، جبکہ 2 کروڑ سے مہنگی الیکٹرک گاڑی پر بھی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے کی تجویز ہے۔ نئی آٹو پالیسی وزیر اعظم کی تشکیل کردہ کمیٹی کے زیر غور ہے۔ الیکٹرک موٹر سائیکل، رکشوں اور بسوں پر موجود رعایتی نظام برقرار رہے گا۔ درآمد کی جانے والی الیکٹرک ٹرکوں پر 1% سیل ٹیکس کی سہولت تجویز ہے۔ قومی ترقیاتی پروگرام کے لیے 3,675 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وفاق کا 1,000 ارب روپے، صوبوں کا ترقیاتی پروگرام 2,224 ارب روپے ہے۔ ریاستی ملکیتی اداروں کی جانب سے سرمایہ کاری کے لیے 451 ارب روپے شامل ہیں۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام میں نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے 365 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وزیر خزانہ کے مطابق کراچی کو چمن سے جوڑنے والی N25 شارہ پاکستان ایکسپریس وے کو 2 ریا کرنے کی 100 ارب روپے، سکھر حیدرآباد موٹر وے پر 30 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی جائے گی، جبکہ ML1 کے کراچی تا روہڑی سیکشن پر کام آئندہ سال شروع ہوگا، جس کے لیے 25 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پاکستان کو پانی کے سنگین چیلنجز کا سامنا ہے، جسے سٹوریج کی کم ہوتی ہوئی صلاحیت۔ گزشتہ سال دریاؤں میں سیلاب نے ہماری معیشت کو 822 ارب روپے کا نقصان پہنچایا۔ بجٹ میں 43 آبی منصوبوں کے لیے 103 ارب 10 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے 14 ارب، مہمند ڈیم کے لیے 22 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ داسو پن بجلی منصوبے کے لیے 15 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ کراچی کے بلک واٹر سپلائی کے K4 منصوبے کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ 2035 تک ہماری تقریباً نصف ملکی آبادی شہروں میں مقیم ہوگی۔ اربن سینٹرز ہماری معیشت کا 55% حصہ ہیں۔ بجٹ میں دیرپا شہری ترقی اور ہاؤسنگ شعبے کے لیے 54 ارب 60 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس رقم سے وفاقی اور صوبائی سطح پر 1,50,000 سستے رہائشی یونٹس تعمیر کیے جائیں گے، جبکہ 10 بڑے شہروں کے لیے ڈیجیٹل ماسٹر پلانز تیار کیے جا رہے ہیں۔ صنعتی ترقی اور برآمدی مسابقت کی رفتار بڑھانے کے لیے بجٹ میں 6 ارب 60 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کراچی، لاہور اور سیالکوٹ میں آٹومیشن مراکز قائم کیے جا رہے ہیں۔ عوامی صحت کی دیکھ بھال ہماری اہم قومی ذمہ داری ہے۔ ترقیاتی بجٹ میں صحت کے منصوبوں کے لیے 25 ارب 10 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ کینسر کے علاج کی سہولیات میں وسعت میں شامل ہیں۔ بجٹ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی 46 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس بجٹ میں سینیٹری پیڈز اور خواتین کی صحت سے متعلق اشیاء پر ٹیکس ختم کرنے کی تجویز ہے، جبکہ مانع حمل اشیاء پر عائد ٹیکس ختم کرنے کی تجویز ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ IT برآمدات کی آمدنی پر 0.25% FTR کی رعایت مزید 3 سال تک جاری رکھنے کی تجویز ہے۔ بجٹ تقریر کے مطابق وفاقی نان ٹیکس ریونیو کا ہدف 5,336 ارب روپے ہوگا۔ وفاقی حکومت کی خالص آمدنی 11,751 ارب روپے ہوگی۔ وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا تخمینہ 18,771 ارب روپے ہے۔ 8,054 ارب روپے سود کی ادائیگی کے لیے مختص ہوں گے۔ BSDP کے لیے 1,000 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ وفاقی حکومت کے جاری اخراجات کا تخمینہ 17,495 ارب روپے ہے۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق پینشن پر مجموعی طور پر 1,169 ارب روپے خرچ کرنے کا تخمینہ ہے، جس میں ملٹری پینشن پر
22 ارب روپے خرچ کرنے جبکہ سول پینشن پر 272 ارب روپے خرچ کرنے کا تخمینہ ہے۔ دفاع کے لیے 3000 ارب روپے مختص کرنے کا تخمینہ ہے جبکہ سبسڈی کی مد میں 1091 ارب روپے مختص کرنے کا تخمینہ ہے۔ سول حکومت پر اخراجات کا تخمینہ 1071 ارب روپے خرچ کرنے کا تخمینہ ہے جبکہ ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 430 ارب روپے مختص کرنے کا تخمینہ ہے۔ مجموعی طور پر جاری اخراجات 17,495 ارب روپے مختص کرنے کا تخمینہ ہے۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ کا حجم 1050 ارب روپے ہوگا جبکہ ایف بی آر کا ٹیکس وصولی کا ہدف 15,264 ارب روپے رہنے کا تخمینہ ہے۔